تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو بتایا کہ تم زندہ ہو گئے. تو ایک ایتھیسٹ تھا, یہ اس دور میں بھی تھے کچھ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے وما یہلکنا الا الدہر, کہ یہ صرف زمانے کے انقلابات ہیں کہ ہم مرتے بھی ہیں جیتے ہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا, زندہ بھی ہوتے ہیں پیدا بھی ہوتے ہیں مرتے بھی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے یہ. تو وہ آیا اور نبی کا مذاق اڑانے کے لیے نا, جیسے کوئی یوٹیوب پہ اللہ کے وجود کے اشکالات کرے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ تصویروں سے جو چیز یعنی ویڈیو جو چلا دی جائے نا تو اس سے اثر زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ چاہتے ہیں نا ویڈیو پہ یوٹیوب پہ ہمارا کلپ زیادہ چلے تو وہ موضوع کے حوالے سے بیک گراؤنڈ میں تصویریں بھی چلا رہے ہوتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو بات چل رہی ہے اسی حوالے سے, جیسے جہنم پہ بیان ہو رہا ہے پیچھے آگ نظر آ جائے تو آدمی تھوڑا سا اس بیان سے ڈر رہا ہوتا ہے, پھر اس آگ سے اور ڈر جاتا ہے. اب جہنم پہ بیان ہو رہا ہے اور پیچھے ہوٹل کی تصویر آئی جہاں لوگ آئس کریم کھا رہے ہیں بیٹھ کے, تو وہ عجیب سا لگے گا نا. تو یہ انسانی فطرت ہے اور اس کا ہر دور میں استعمال ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ کلپ ڈالتے ہیں نا وہ یہ ان چیزوں کا خیال کیا کریں کہ اس کے حساب سے اس کو اٹریکٹیو بنایا کریں, پھر وہ کلپ مارکیٹ میں چلے گا. یہ دیندار لوگ یوٹیوب پہ کام بھی عجیب اسٹائل سے کر رہے ہوتے ہیں, بھی عجیب خوش کلپ آ رہا ہے, بس حضرت جی نے فرمایا اور ختم ہو گیا. جیسے بلوچستان میں جا رہا تھا, ابھی کوئٹہ کا سفر ہو رہا تھا, تو ہمارے ایک بلوچستان کے استاذ ہیں, بلوچی ہیں, بڑے گہری دوستی ہے میری ان سے. تو ہم کراچی سے جب کوئٹہ کی طرف نکلے, پہلے بھی میں کئی دفعہ کراچی سے کوئٹہ آیا ہوں, تو کیونکہ درمیان میں آبادی نہیں آتی, کوئی بڑا شہر ہی نہیں آتا, تو میرا خیال یہ تھا ہم بالکل کنارے کنارے جا رہے ہوتے ہیں سمندر کے, تو کوئٹہ پہنچ جاتے ہیں. میرا یہ خیال تھا, مجھے یہ نہیں پتا تھا اتنی کم آبادی ہے بلوچستان کی. تو میں نے اپنے وہ ہمارے جو بلوچی استاذ تھے ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ ہم کنارے کنارے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم بلوچستان کے بالکل بیچوں بیچ سفر کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ شہر کیوں نہیں آ رہے, جیسے پنجاب میں جاؤ نا آبادی ایک دم شروع ہوتی ہے, پھر بھی دیہات گاؤں آتے 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 ختم ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے, ابھی ختم ہوتی نہیں کہ دوسرا گاؤں شروع ہو جاتا ہے. پنجاب میں تو ایسے زیادہ تر سفر ادھر ہی کے ہوتے ہیں. تو بلوچستان کے بارے میں خیال تھا بہت ہی سائڈوں سے ہم جا رہے ہیں, یہ تو تھا کہ کم آبادی ہے لیکن اتنی کم ہے یہ نہیں پتا تھا. تو وہ مجھے بتاتے تھے پھر اب دیکھو وہ شہر آ رہا ہے. تو میں ان کا سے مزاح کرتا تھا, میں نے کہا یار شہر آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم انتظار میں ہوتے ہیں ابھی ایک شہر آئے گا, وہ سڑکیں ہوں گی, اس میں گاڑی گھسے گی, جگہ جگہ ہاسپٹل نظر آ رہے ہوں گے, وہ ایک بندہ وہاں نظر آ جائے, ایک اس پہاڑ پہ نظر آیا, 4 مکان ادھر نظر آئے اور شہر ختم ہو گیا. تو کیا بات تھی, کہاں سے آ گئی یار یہ شہر کی. ہاں تو یوٹیوب پہ کلپ بھی عجیب عجیب اسٹائل کے ڈالے جا رہے ہیں, کچھ کام کیا کریں تو ذرا صحیح انداز سے کیا کریں. تو وہ جو تھا نا, وہ دیکھو مشرک نبی کے پاس آ کے یہ بھی کہہ سکتا تھا زبانی کلامی کہ بھائی جب ہم بوسیدہ ہو کے قبر میں گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں تو بھلا زندگی کیسے ملے گی, تو کیڑے کھا جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اس نے وہ یہ جانتا تھا کہ نہیں بھائی ایسے بات نہیں بنے گی. وہ گیا ایک قبرستان جو بہت قدیم قبرستان تھا, کئی 100 سال پرانا. وہاں قبر کی ایک ہڈی نکالی اس نے کسی میت کی, جو بالکل سڑی ہوئی گلی ہوئی بھربھری ہڈی, وہ لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب یہ وہ بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہی ہے, ویڈیو چل رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اشکال ہو, ایتھیسٹ تھا نا, اشکال کر رہا ہے کہ والا یہ کیسے زندہ ہوگی, اور ساتھ میں وہ ہڈی بھی دکھا رہا ہے, اور وہ ہڈی پیش کر کے کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم, بھلا یہ ہڈی جب بوسیدہ ہو کے گل سڑ کے ختم ہو گئی, اسے کون دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب و کتاب کے لیے کھڑا کرے گا قیامت کے دن. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باتیں کامن سینس کے, ابے یار بول لیا کرو اللہ کا واسطہ, یہ تو اب میری مزاج سمجھ جائیں نا آپ لوگ, جملہ کمپلیٹ کیا کریں. اے محمد آپ کی یہ باتیں کامن سینس کے خلاف ہیں, یہ کیسی باتیں, یہ کیسے زندہ ہوگا. یہ ویڈیو اس نے یوٹیوب پہ چلا دی, اور بھی جتنے لوگ ہوں گے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. یہ اعتراض نبی پر تھا یا اللہ پر تھا؟ دعویٰ تو نبی نے کیا تھا, مگر یہ پیغام کس کا پہنچایا تھا؟ اللہ کا. اس لیے نبی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کہ بھائی جس نے دعویٰ کیا ہے وہی اسی کی ذمہ داری ہے, ہمیں کیا. بھائی اللہ نے کہا ہے کہ میں زندہ کروں گا, تو اللہ تو ہی بتا دے. آپ جب کسی کا پیغام پہنچاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا, بھائی آپ اسی سے بھگت لو بھائی, جا کے
میں آ کے کسی کو بولوں تمہیں پولیس والے نے بلایا, تھانے والے ایسے جو باہر کھڑا ہے بلا رہے ہیں, آپ کہیں جاؤ بھائی ایسی مولوی صاحب چھوڑ رہے ہو, میں ٹھیک ہے پھر میں جا کے بتا دیتا ہوں کہ بھائی میں وہ کہہ رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا جو صاحب آپ خود ہی نمٹ لیں اس سے, میں تو پتلی گلی سے نکل لوں گا, مجھے کوئی ذرا بھی غم نہیں ہوگا. تو نبی کو کچھ بھی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. بھائی اللہ نے دعویٰ کیا اسے جا کے پوچھو. تو سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہوا, انداز تھا, فرمایا اولم یر الانسان, یہ انسان جو اعتراض کر رہا ہے محمد ہڈی لے کر آیا ہے, کیونکہ یہ ویڈیو یوٹیوب کی ویڈیو اتنی نہیں چلتی, یہ ویڈیو بہت تیزی سے لوگوں میں پھیلے گی, لہذا اس کا جواب اس سے بھی زیادہ, کہتے ہیں نا مفتی صاحب اس پر ایسا کلپ ہونا چاہیے انجینئر کے خلاف کہ اس سے بھی زیادہ ویور بڑھ جائیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں انجینئر کے پاس تو فالتو ٹائم پھینکنے کے لیے, بولو بھائی آج بھی ایک مغرب کے بعد ایک صاحب کہتے ہیں یار انجینئر کے خلاف کیوں نہیں کام کر رہے, میں نے کہا ان کے پاس پھینکنے کے لیے ٹائم بہت ہے. ٹھیک ہے, سورہ یاسین کا جو آخری رکوع ہے نا, تو وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ اولم, ہاں اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی, اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کلپ کا جو جواب دیا نا وہ یہاں سے آ رہی تھی بات, کہ لوگ کہتے ہیں نا یہ کلپ ہے تو آپ بھی جواب دو, تو اللہ نے جو اس کے خلاف جو اللہ کا کلپ بنا نا وہ قرآن میں ہے, اور وہ دنیا کا کوئی کلپ ایسا نہیں چلتا جتنا یہ جواب چلا ہے, کیونکہ سورہ یاسین کتنے لوگوں نے پڑھی, کتنے نے سنی, کروڑوں اربوں لوگوں تک پہنچ گئی ہے یہ بات. وہ کیا ہے, اللہ نے جو بیک گراؤنڈ میں ویڈیو چلائی نا وہ اس سے بھی زیادہ جاندار ویڈیو, اللہ نے پورا خاکہ کھینچ دیا انسان کی پیدائش کا. فرمایا اپنے دماغ میں یہ والی ویڈیو چلا لے, تو کیا چلا لے, اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ, فرمایا یہ جو تو بیک گراؤنڈ میں ویڈیو چلا رہا ہے, ہڈی دکھا رہا ہے, اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے, جھانک کے دیکھ اپنے دماغ کے پردوں میں اور ماضی میں جا, تجھے ایک خیالی دنیا میں ایک ویڈیو نظر آئے گی. وہ کیا ہے کہ تو منی کا ایک ناپاک قطرہ تھا جس میں نہ دل تھا نہ دماغ تھا, نہ جگر تھا نہ پھیپھڑے تھے, نہ گھٹنے تھے نہ ناخن تھے, نہ زبان تھی نہ دانت تھے, کچھ بھی نہیں تھا. انا خلقناہ من نطفۃ, اس پانی کے ایک ناپاک قطرے کو, غلیظ اور گندے پلیت قطرے کو میں نے ایسا بنایا کہ تھوڑے ہی دنوں میں وہ ایسا ذہین بن کے نکلا, خصیم بھی ہے, جھگڑالو بھی ہے, مبین بھی ہے, بحث کرتا ہے, بڑے صغرے کبرے ملا کے اپنے مدعے کو ثابت کرتا ہے, اور ایسا ذہین بن گیا. وضرب لنا مثلا, بنانے والے پر اعتراضات شروع کر دیے اس نے. کیا عجیب انداز ہے, اتنا اس پانی کے قطرے میں اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھ دی کہ اپنے بنانے والے سے لڑنا شروع ہو گیا. لوگ کہتے ہیں بھائی تو کل کا بچہ تھا, دیکھ آج ایسی طاقت آ گئی کہ میرے پر ہاتھ اٹھا رہا ہے, کہتے ہیں نا. اللہ کہتے ہیں پانی کا ایک ناپاک قطرے میں تیری قدرت نے ایسا اپنی صنعت سازی دکھائی ہے کہ یہ قطرہ انسان بن کے بنانے والے پر اعتراض کر رہا ہے, بحث کر رہا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا, اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور ہم پر اعتراض کر کے کہہ رہا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, بھلا میں جب ہڈی ہو جاؤں گا تو اس میں جان کون ڈالے گا. یہ پوری اللہ نے اس کے دماغ میں ویڈیو چلائی ہے. اس کے بعد اس کے سوال کا جواب دیا اور فرمایا قل, اے نبی اس کو کہہ دو, یحییھا الذی اول مرہ, جس نے تجھے پانی کے قطرے سے پہلی مرتبہ بنایا ہے وہ اسی ہڈی سے تجھے دوسری مرتبہ بھی بنا دے گا. وہو بکل خلق علیم, تو احمق اور بے وقوف, تو نے چونکہ بننے کا ایک طریقہ دیکھا ہے تو تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اسی طریقے سے بنا سکتا ہے, جبکہ میں نے اس عجیب طریقے سے اس لیے بنایا تھا تاکہ تجھے یقین آ جائے کہ جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ دوسرے طریقوں سے بھی بنا سکتا ہے. بکل خلق علیم, کیونکہ وہ ہر طرح سے بنانا جانتا ہے, ہر طرح سے بنانا جانتا ہے. اس کے پاس بنانے کا صرف ایک طریقہ نہیں ہے بلکہ وہ بنانے کے لیے ایک طریقوں کا محتاج نہیں ہے, یہ تو اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے اس طرح سے اس نے تجھے بنایا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, وہ ہر طرح سے بنانا جانتا ہے وہ. تو اب میں جو اصل بات کر رہا تھا کہ جو لوگ بھی مذہب کا انکار کرتے ہیں, اللہ کا انکار کرتے ہیں, اہل حق پر اعتراضات کرتے ہیں, انہیں اہل حق کے اعتراضات نظر آ رہے ہوتے ہیں, مگر وہ جس باطل کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں اس پر جو بڑے بڑے اعتراضات ہو رہے ہوتے ہیں اس سے وہ اندھے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے فیس بک پہ, یوٹیوب پہ جو
دہریے قسم کے لوگ, اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے لوگ, جو اشکالات کر کر کے آپ کو خدا کا منکر بنا رہے ہیں, ان کی باتوں میں مت آؤ, یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, خود بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے, تمہیں بھی لے کے جا رہے ہیں. ان کی باتوں میں دم نہیں ہے, ان پر جو اشکالات ہوتے ہیں, ان اشکالات اعتراضات کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. اس لیے شکر ادا کرو کہ اس اللہ نے خود اپنے کلام کو نازل کیا, اور خود اپنے کلام میں اپنے متعلق اللہ نے دلائل, اور یہ ظاہر ہے اللہ ہی کرے گا, کیونکہ بات کس کی ہے؟ اللہ کی. تو جواب بھی کس کے کلام میں ہوگا؟ اللہ کے کلام میں ہوگا. انسانوں کو تو اپنے کھانے پینے سے اور کمانے سے فرصت ہے ہی نہیں.